شب برات میں نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا ہے کہ فالمدبرات امرا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ان جانوں کی قسم کے جو تدبیر کرتے ہیں۔ تو فالمدبرات امرا، مدبرات، یہاں پر مفسرین نے مدبرات یعنی کائنات کے کاموں کی تدبیر کرنے والے، انتظام سنبھالنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اللہ پاک نے جن جانوں کی قسم یاد فرمائی ہے وہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کام لگائے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بارش برسانا، مخلوق تک رزق پہنچانا، روح پھونکنے سے لے کر قبض ہونے تک، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں اس کو مختلف صورتوں میں بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کا نامہ اعمال تیار کرنا، اپنی موت تک اس نے کیا کرنا ہے، یہ سارے امور کو مرتب کرنا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف فرشتوں کو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے کہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں کہ جو کبھی اس کا درود پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اگر بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو جب فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم کہاں تھے، تو فرشتے جو ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے بتاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آسانی کے ساتھ آپ کو احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی، چونکہ یہ ساری کی ساری تمام باتیں جو ہیں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے والے بھی جو کہ یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب بندہ قبر میں جو کہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی سوالات کرنے والے منکر نکیر ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اٹھایا جائے گا تو وہاں بھی استقبال کرنے والے فرشتے ہی ہوں گے۔ جنت میں جائے گا تو وہاں بھی استقبال کرنے والے، خدمت پر مامور جو ہے یہ فرشتے ہوں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ اگر جہنم میں گیا تو وہاں بھی عذاب دینے والے فرشتے موجود ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں یوں فرشتوں کا ایک ربط اللہ پاک نے مخلوق کے ساتھ رکھا ہوا ہے، بالخصوص انسان کے ساتھ، کہ یہ سارے معاملات فرشتوں کے ذمے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہ حقیقی طور پر ہر چیز کو خود ہی تدبیر فرمانے والا ہے، ہر کام وہی فرمانے والا ہے، لیکن اس نے یہ تمام باطنی ذمہ داریاں جو ہیں یہ فرشتوں کو دی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قدرت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے تو فرشتے اس کے دیے گئے حکم کے مطابق یہ تمام کے تمام کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اب رہی بات کہ جو ہمارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اللہ پاک تو اس کا محتاج نہیں کہ فرشتے لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھول سے پاک ہے، وہ زبانے سے پاک ہے، اس کے سامنے ہر چیز ہر وقت موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذمے لگایا ہے کہ انہیں نامہ اعمال لکھنے ہیں، ہم تک رزق پہنچانا ہے۔ فرشتے جو ہم تک رزق پہنچانے والے فرشتے، اسی طرح بارش برسانے والے فرشتے، اسی طرح روح قبض کرنے والے فرشتے، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں مقرر ہیں۔ تو شب برات یعنی کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، کہ اس رات میں یہ ساری چیزیں فیہا یفرقو کل امر حکیم، یہ سورہ دخان کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 4۔ ایک تفسیر کے مطابق اس رات میں تمام امور کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو فرشتوں کو اس رات میں یہ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں کہ انہیں اگلے سال کیا معاملات کرنے ہیں، اور پچھلے سال کا جو ہے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول سے پاک ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کی قدرت کاملہ ہے کہ اس کے ہر کام میں شان اور حکمت موجود ہے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.